ایک لفظ ہے اردو زبان میں جسے ڈر کہتے ہیں، اس کو انگلش میں فیئر کہتے ہیں، عربی میں خوف کہتے ہیں۔ اب آپ جتنی لینگویجز دیکھنا ہے دیکھ لیجئے، ڈکشنری آپ کے سامنے ہے، آپ کے ہاتھ میں گوگل ہے۔ جب اس کو عربی میں خوف کہتے ہیں، باضابطہ ایک لفظ ہے، من خاف ربی ہی یا پھر ایسا کچھ ہے، یا من خاف وعید ہے نا، کوئی ذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ تو جب خوف کا لفظ آلریڈی ہے تو میں جب بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے مترجمین نے تقوی کا مطلب ڈر لکھ دیا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اللہ سے ڈرو کیا ہے۔ میں بھی آپ کو ایک آیت، میرے کو ابھی یاد نہیں آ رہا، آل عمران کی ہے میرے خیال میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل، ابھی میں چیک کر رہا ہوں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جی آل عمران کی 31، یحببکم اللہ۔ اے محمد ان سے کہہ دیجئے آپ کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کر کے دکھاؤ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اللہ نے پوری کتاب میں، پوری قرآن میں کہیں پر بھی مجھ سے ڈرو کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، اپنے رب سے ڈرو کا نہیں ہے۔ تو اگر ڈر ہے تو وعید ہے، ذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو دھمکی سے ڈرتا ہو۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کے کہ جتنے لوگ بھی، کیونکہ سائیکالوجیکلی جب آپ ایک بات دیکھتے ہیں پریکٹیکلی اپنی زندگی میں، اگر کسی کو آپ ڈرا کے رکھتے ہیں، آپ کے پاس کام کرنے والا ورکر ہے، گھر کا نوکر ہے، گھر کی نوکرانی ہے، یا آپ کی اپنی اولاد ہے، یا کوئی شخص اپنی بیوی کو ڈرا کے رکھتا ہے، بیوی شوہر کو ڈرا کے رکھتی ہے، یہ جو ڈر کا لفظ ہے، آپ بتائیے اس پہ کب تک آپ قائم رہ سکتے ہیں؟ جس وقت آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص مجھے نہیں دیکھ رہا ہے تو فوراً آپ اس کی مرضی کے خلاف کام کریں گے۔ جب لوگوں کو پتہ چل گیا، کیونکہ آج ایک ویڈیو میں نے وائرل کیا ہے کہ وہ آدمی آ کے دکان سے کچھ چیزیں چراتا ہے، وہ دکاندار اندر ہوتا ہے، تو وہ بولتا ہے بھائی ایسا دکان رام بھروسے چھوڑ کے تم کیوں چلے گئے؟ بولا رام بھروسے نہیں چھوڑا میں نے، یہ لگایا ہے کیمرہ، یہاں لگا ہوا ہے، تو پھر وہ جیب میں جتنی چیزیں ڈالا تھا اس کے بھی پیسے ادا کرتا ہے۔ تو جیسے ہی ڈر ختم ہو جاتا ہے آدمی چوری کرتا ہے۔ پھر آخر میں وہ دکاندار بولتا ہے ابھی تک کنیکشن تو نہیں دیا، پیسے لینے کے بعد بولتا ہے اگر کوئی اچھا آدمی ہے کنیکشن دینے والا تو لاؤ، پھر وہ پچھتاتا ہے کہ میں نے دیکھو پیسے دے دیے۔ تو یہ جو انسانی صفت ہے ڈر والی، تو ڈر اسی وقت تک رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بچے باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے شہر سے دور، اپنے ملک سے دور، وہاں جا کے گندی حرکتیں کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں۔ ڈر ختم تو عمل ختم۔ ڈر کا لازمی نتیجہ یہی ہے، محبت اگر ہے تو وہ ڈر الگ ہے، وہ ڈر ہے ناراضگی کا ڈر، ناراض نہ ہو جائے میرا محبوب۔ آپ دیکھ لیجئے، چونکہ جو یہ لوگ پیار محبت کے چکر میں نوجوان پڑھتے ہیں، وہ 5 بجے کا ٹائم دیتی ہے کہ میں 5 بجے گارڈن میں ملوں گی، یہ صاحب 4 بجے سے ٹہلتے رہتے جا کے، اور جہاں ڈر نہیں ہے 5 بجے کا ٹائم دو آپ کو 10 بجے آئے گا۔ خوف، ڈر، اچھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جب خوف کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہاں آپ تقوی کو بھی ڈر لکھتے ہیں، خشیت کو بھی ڈر لکھتے ہیں۔ کیا ہے بھائی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جہاں خشیہ ربا کا لفظ آیا اللہ سے ڈرو۔ ارے خش چھپ جانے کو کہتے ہیں عربی میں۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے لوگ جتنے بڑے بڑے مترجمین گزرے ہیں وہ عرب ماحول میں رہے نہیں ہیں، یا تو پھر یا ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس لفظ کا عربوں میں کیا استعمال ہے، اس کے صحیح معنی کیا نکلتے ہیں۔ مخشوش، چھپا ہوا، کیمرہ خفیہ، خفیہ چھپا ہوا، وہ بھی خوف سے ہے لفظ۔ تو خفیہ، خفیہ، خشیہ، ان چیزوں کا خشیت یعنی شرمندگی، چھپ جانے کو کہتے ہیں خشیت۔ جو اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہو کے کھڑے رہے اسے خشیہ ربا کہیں گے آپ، کہ اللہ کے خشیت سے وہ شرما کے کھڑا ہوا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ڈر کی کچھ تقسیم آپ لوگوں کو بتاؤں، تفصیل تو آپ لوگ سمجھ ہی سکتے ہیں، بہت ہی آسان۔ آپ ابھی گوگل پہ ٹائپ کر لیجئے، تقوی ٹائپ کریے، خشیت ٹائپ کریے، خوف دیکھیے کیا ہے۔ سب کے معنی الگ الگ ہیں۔ پھر لفظ الگ کیوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟
آپ تینوں کا ترجمہ ایک ہی کر رہے ہیں، خوف کو بھی ڈر بول رہے ہیں، خشیت کو بھی ڈر بول رہے ہیں، تقوی. بڑے معتبر قسم کے مترجمین کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. میں کیوں ڈروں میرے رب سے؟ کیا وہ کتنا خوفناک ہے، اس کا چہرہ، اس کو دیکھ کے جس طرح جن بھوت شیطان سے ڈر لگتا ہے، میرا رب ایسا ہے کیا؟ وہ تو اپنا تعارف ہی یہ کرا رہا ہے رحمان اور رحیم. پھر لوگ بولتے بھی ہیں اور 70 ماہوں کی محبت رکھتا ہے. بچہ ماں سے ڈرے گا کیا؟ اگر وہ ڈرتا بھی ہے باپ سے تو ڈر جب تک ہے وہ پابندی کرے گا، اس کے بعد تو ڈر کے میں نے تھوڑی سی اس پہ تدبر کیا ہے. میں کچھ انواع آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، ڈر کی الگ الگ ٹائپس. تو ایک تو ہوتا ہے دیکھیے جان کا ڈر. میں گاڑی چلا رہا ہوں، سنبھل کے چلا رہا ہوں، میری جان چلی جائے گی. میں ایک اونچی بلڈنگ پہ کھڑے رہ کے اوپر سے دیکھ رہا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ بھائی کہیں میں گر نہ جاؤں. میں ڈرل مشین سے کوئی کام کر رہا ہوں، میں بڑا گرائنڈر لے کے یوز کر رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ اس سے میری جان جا سکتی ہے. یا پھر تھوڑا ایک اسٹیپ نیچے آئیے، جسمانی سزا کا ڈر، یا غفلت میں سیڑھی سے میں گر جاؤں تو مجھے زخم آئے گا، درد ہوگا، یہ بھی ایک ڈر ہے. لیکن یہ جان کی ڈر میں ہی آپ اس کو لے سکتے ہیں، جسمانی ڈر یا جان کا ڈر. تیسرا ڈر وہ ہے جس میں آپ کے پیسے کا لاس ہے. یہ بھی ایک الگ کیٹیگری ہے. آپ دیکھیے ڈر کہاں کہاں آتا ہے. اور جب ڈر کا ترجمہ کیا گیا ہے، تقوی اصل میں رک جانے کو کہتے ہیں، برائیوں سے بچنا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ رک جانا اور انفجار فجرہا، پھٹ کے نکل جانا، اپنے آپ سے باہر نکل جانا. اللہ نے دونوں صفات ڈال کے بھیجا ہے. قد افلح من زکاها قد خاب من دساها. تو جو تقوی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ان کے لیے ہے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں. وہ بچنے کے بعد اللہ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم آپ کی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ اپنی ہم کو پناہ میں لے لیجئے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھیے. ہم آپ کا نام لے کے شروع کر رہے ہیں، تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے، آپ رحمان اور رحیم ہیں، قیامت کے دن کے مالک ہیں. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہمیں صحیح راستہ دکھائیے، ہم پرانا راستہ چھوڑ کے آ گئے ہیں. یہ تقوی ہے، ھدی للمتقین. اگر تم نے تقوی مانگا تھا، یہ ہے ہدایت. بہرحال پہلا جان کا ڈر، دوسرا جسمانی تکلیف سزا کا ڈر، من یخاف وعید. تیسرا جو ہے وہ ہے پیسے کا ڈر، کہ آپ کا پیسے کا لاس ہو جائے گا. مجھے ڈر تھا اگر میں سچ بولتا تو یہ کاروبار پہ مٹی پڑ جاتی. مجھے ڈر تھا میں اگر مکاندار سے بات کر دیتا تو مجھے گھر سے نکال دیتا، پھر مجھے دوسرا گھر لینا پڑتا. مجھے ڈر تھا میں کرایہ دار سے لڑتا تو وہ چھوڑ کے چلا جاتا، پھر میرا پیسے کا لاس ہوتا. یہ پیسے کے ڈر آپ کو بے شمار ملیں گے، اسی میں لوگ دھوکہ دیتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں. چلیے، جان کا ڈر، جسم کا ڈر اور پیسے کا ڈر. ایک ہے عزت کا ڈر. بھائی میں عزت کو مرنے والا آدمی ہوں، میں ایسی حرکتیں نہیں کرتا جس سے میری عزت چلی جائے. حالانکہ عزت دیکھیے بالکل الگ چیز ہے، اس میں نہ جان کا ڈر ہے، نہ جسمانی سزا کا ڈر ہے، نہ پیسے کا ڈر ہے. عزت ایک الگ سبجیکٹ ہے. بے عزتی انسان برداشت نہیں کر سکتا. اور ایک پانچواں جو ڈر ہے وہ ہے ناراضگی کا ڈر. اور ناراضگی کس سے ڈرتے ہیں آپ؟ جس سے محبت کرتے ہیں، کہ مجھ سے محبت کرنے والا یا میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو اگر مجھے اللہ سے ڈر ہے تو اس کی ناراضگی کا ہے، اس سے پرسنالٹی کی میں ڈر نہیں ہے، وہ کوئی خوفناک چیز نہیں ہے. تو آپ یوں کہیے کہ تقوی کی روش اختیار کرو اور برائیاں کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی سے ڈرو. یہ آپ کی لینگویج کی مجبوری ہے. آپ ایک چھوٹی سی لینگویج کا مقابلہ اتنی بڑی ہیوج لینگویج سے کرنا چاہ رہے ہیں، عربی زبان سے، جس کے ایک ایک لفظ میں آپ کی زبان میں آپ کو سینٹنس لکھنا پڑے گا پورا. اتنی کمزور لنگڑی لولی زبان ہے. پھر اوپر سے تماشا یہ ہے ہمارے مولویوں کا اور مفسرین کا اور مترجمین کا کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. قرآن کے ایک ایک لفظ کے 25 معنی ہیں، 72 معنی ہیں، 14 معنی ہیں، 17 معنی ہیں. شرم آنی چاہیے یار. اتنی بڑی زبان، 1,23,02,912 لفظ موجود ہیں قرآن کے اندر، عربی زبان کے اندر. اس کو محتاج یہ ہے الفاظ
ایک ہی لفظ کے کئی معنی نکالنے کی؟ وہ تو چاند کے 17 نام رکھ دیا ہے صرف، جبکہ 14 دن کا ہی ہوتا ہے چاند، 14 دن کے 14 نام ہونا چاہیے، چاند کے 17 نام ہیں عربی میں۔ وہ نام الگ رکھے گا لیکن ایک نام کو 10 چیزیں جوڑ دے آپ، یہ غلط بات ہے۔ آپ ایک جوان لڑکی کے لیے، ایک انسان کے لیے 25 ناموں سے پکاریے اس کو۔ آپ معلوم ہے سب کو کہ وہ بچہ جا رہا تھا تو وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، وہ ایک نوجوان جا رہا تھا، ایک بوڑھا جا رہا تھا، تو وہ سب انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کالا جا رہا تھا، ایک گورا جا رہا تھا، ایک لمبا جا رہا تھا، ایک گڈھا جا رہا تھا، ایک موٹا جا رہا تھا، ایک پتلا جا رہا تھا، یہ سارے انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے نام الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن ایک نام کے، اب اس کی صفات آپ الگ الگ کریں گے۔ عورت کو بھی آدمی بول رہے ہیں، بچے کو بھی آدمی بول رہے ہیں، گدھے کو بھی آدمی بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ بہرحال یاد رکھیے، جس طرح 5 کی سیریز چلی آ رہی ہے، اسلام کے ارکان 5، ایمان کے ارکان 5، انسان کا سینسس 5، نمازیں 5، اور بہت ساری چیزیں ہیں بھائی۔ یہ 5 کے فگر کو اللہ تعالیٰ نے مینٹین کیا ہے۔ حرام چیزیں 5، اور جو نعمتیں ہیں اللہ کی وہ بھی 5، کھانے پینے کی چیزوں میں 5 چیزیں حرام، ایک پوری لسٹ ہے 5 کی۔ تو یہ ڈر کے بھی 5 الگ الگ ٹائپس ہیں، انواع۔ پہلا ڈر اپنی جان کا ڈر، دوسرا ڈر اپنی جسمانی تکلیف کا ڈر، تیسرا ڈر بے عزتی کا ڈر، چوتھا ڈر پیسے کے نقصان کا ڈر، 5واں ڈر محبت میں ناراضگی کا ڈر۔ امید ہے میری بات آپ تک پہنچی ہے، کانوں تک تو پہنچے گی، آنکھوں تک بھی پہنچے گی، دماغ سے دل میں اتر جانا، اور اس کو ریپیٹ کر کے دنیا تک پہنچائیے اور بتائیے کہ تقوی کو ڈر نہ کہیں پلیز۔